السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم سے مراد توحید پر وہی شخص قائم رہ سکتا ہے جس نے صراط مستقیم کو سمجھا اور اسی پر چلا۔ اب صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلی بات، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اسی طرح ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں الہی مجھے صراط مستقیم دکھا۔ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ یاد رہے، اس سے مراد قرآن و سنت ہے، اس سے مراد علم وحی ہے، اس سے مراد وہ جنت کا راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا، اور وہ قرآن و سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر بے شمار دلائل قرآن مجید سے، احادیث سے، سلف خلف کی اقوال سے، اللہ اکبر، کہ جو شخص صراط مستقیم پر چلے گا، مطلب جنت کے راستے پر چلے گا۔ جنت کے راستے کا تعین کس نے کرنا ہے؟ قرآن اور سنت نے۔ بات ختم ہوئی۔ اور یہی راستہ ہے جسے سیدھا راستہ کہا گیا ہے۔ میری اور آپ کی نجات قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ ایک مشہور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ سیدھا خط کھینچا، فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس خط کے دائیں اور بائیں بہت سے خطوط کھینچے اور فرمایا کہ ان تمام راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی دعوت دے رہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پر مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام مجاہد رحمہ اللہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کے علاوہ باقی جو بھی راستے ہیں ان سے مراد بدعات و شبہات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے تعلموا العلم قبل ان يقبض وقبضه ذهاب الاہل، الا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتیق۔ اللہ اکبر۔ علم سیکھ لو قبل اس سے کہ اسے قبض کر لیا جائے، اور اس کا قبض کیا جانا علماء کا اٹھ جانا ہے۔ خبردار دین میں زیادہ تعمق اور بدع سے بچو، اور العتیق کو تھامے رکھو، عتیق کو تھامے رکھو۔ اب اس عتیق کا معنی ہے پرانی چیز، مطلب کیا ہے؟ جس سے مراد ہدایت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چلے تھے، اور وہ ہدایت وحی کا نام ہے۔ حضرات گرامی، آج اکثر مسلمان صراط مستقیم کو چھوڑ چکے ہیں۔ صراط مستقیم سے مراد وہ توحید کی اولین دعوت ہے، لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ کہ اللہ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے۔ مراد اتباع قرآن و سنت ہے۔ یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، قرآن و سنت کو لازم پکڑو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہی وہ دعوت توحید ہے، دعوت صراط مستقیم ہے جس کی انبیاء علیہم السلام نے دعوت دی، وہی کو لازم پکڑو۔ یہی وہ دعوت ہے جس کی صحابہ کرام نے دعوت دی، سینکڑوں صحابہ کرام کے اقوال، ہر کسی نے قرآن و سنت کو لازم پکڑنے کا کہا، ہزاروں تابعین، تبع تابعین، محدثین کے اقوال، ان کی سیرت طیبہ، ان کی زندگی کے معاملات، ان کی عبادات قرآن و سنت کے مطابق۔ اللہ اکبر، انہوں نے یہی دعوت دی کہ صراط مستقیم قرآن و سنت ہے، اس کو جو لازم پکڑے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر دائیں بائیں جائے گا وہ بدعت و خرافات کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارا ایمان ہے، دین ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جو مبہم ہو۔ الحمدللہ ایک ایک چیز کی قرآن و سنت میں وضاحت موجود ہیں۔ الحمدللہ جس طرح ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے لغت سے مدد لیتے ہیں، شروحات حدیث سے مدد لیتے ہیں، اہل اللہ سے مدد لیتے ہیں، صحابہ کرام سے، محدثین، ائمہ دین، ان کے اعمال، ان کے اقوال قرآن و سنت کو سمجھنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ سلف صالحین، ان کا منہج، ان کا فہم 100% قرآن و سنت ہی تھا، قرآن و سنت کے موافق تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بھی صحابی نے قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور کو لازم پکڑنے کی دعوت نہیں دی۔ تابعین نے قرآن و سنت کو لازم پکڑا جائے، محدثین نے، ائمہ دین نے الاعتصام بالکتاب والسنہ کے نام سے کتب کے نام رکھے، کتابیں لکھی، کیوں؟ تاکہ امت مسلمہ صراط مستقیم کو لازم پکڑے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کی اتباع اور تقلید، محبت قرآن و سنت سے ہمیں، قرآن و سنت سے نیچے ہونی چاہیے۔ جب قرآن و سنت کی بات آ جائے گی، ایک طرف ایک نے امام، 100 امام کا بھی فتویٰ ہو، دوسری طرف ایک سنت آ جائے، اللہ کی قسم سنت سب سے افضل ہے۔ سنت کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے۔ ہمیں قرآن و سنت کی اتباع پر زندگی گزارنی ہے۔ یہی جنت کا راستہ ہے، یہی صحابہ کا راستہ ہے، یہی محدثین کا راستہ ہے، یہی الحمدللہ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، اہل العصر کا راستہ اور مشن ہے کہ ان کا جینا مرنا قرآن و سنت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ سیدھا ہے ہی نہیں۔ ان کے اندر کجروی ہے، ان کے اندر ٹیڑھ پن ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے بنائے ہوئے راستے ہیں۔ اگر 80% وہ راستہ سیدھا بتاتے ہیں تو 20% ضرور اس میں کمی ہے۔ اگر 95% لوگوں کے راستے، فقہا کے راستے سیدھے ہیں تو 10%، 5%، 1%، 2% ضرور اس میں کجی اور کوتاہی ہے۔ ہاں 100% صراط مستقیم پہ چلنے والا راستہ وہ ہے قرآن و سنت کا راستہ، وہ ہے وحی کا راستہ۔ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اس کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔